بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لیول کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یا یہ انڈیا سب کو اپنے گھر میں بلا کے ان کو بےعزت کر رہا ہے؟ یار گیم کھیلو، آپ اتنے بڑے آپ کے پاس پلیئر ہیں، آپ سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ بات پکی ہے، اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور فخر زمان کی فارم یہی رہی تو پھر انڈیا والوں دیکھ لینا، تم پچ کے ساتھ جو کچھ بھی کرو گے وہ بندہ نہیں چھوڑے گا تم لوگوں کو، وہ مارے گا اور بہت مارے گا۔ تو بھائی ڈرو اس وقت سے جب قدرت کا نظام ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے، جس کا تم لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور یہ قدرت کا نظام اگر اب اسی طرح جاری رہا نا تو تم لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نیوزی لینڈ بیچارے بہت ہی اچھی گیم کی، میں کہتا ہوں رویندرا کیا بیٹسمین ملا ہے ان کو، اور کیا اچھی اننگ اس بچے نے کھیلی ہے، اور ساتھ ہی ولیمسن نے بھی بہت ہی کمال کر دیا۔ یار کیا دھلائی کی ہے فخر زمان نے نیوزی لینڈ کی، مطلب کیا بات ہے۔ پچھلے ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہوگا بابر اعظم نے سنچری سکور کی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف اور ہم نے وہ میچ جیت لیا تھا، اور اس بار بھی نیوزی لینڈ بیچارے بہت ہی اچھی گیم کی۔ السلام علیکم ویورز، میں حسان احمد امان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سٹریمز لائیو۔ یار کیا دھلائی کی ہے فخر زمان نے نیوزی لینڈ کی۔ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی آپ کو یاد ہوگا 2019 والے ورلڈ کپ میں بابر اعظم نے سنچری سکور کی تھی اور ہم نے نیوزی لینڈ کی اسی طرح دھلائی کی تھی اور اسی طرح دھول چٹائی تھی۔ شاید نیوزی لینڈ والے اتنا بڑا سکور کر کے بھی کہیں نہ کہیں پریشر میں تھے پاکستان کے اگینسٹ، ان کو پتہ تھا کہ جب بھی اس ٹیم کو کارنر کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی سٹرانگ کم بیک کرتے ہیں، اور وہی ہوا۔ اور پھر بارش نے بھی کچھ ہماری ہیلپ کی، کچھ تو نہیں کافی ساری ہیلپ کی، کیونکہ ابھی بھی 200 سکور رہتے تھے، اور اگر بارش نہ ہوتی اور کوئی ایک وکٹ گر جاتی تو مشکل ہو جاتا پاکستان کے لیے۔ بہرحال پاکستان ابھی ورلڈ کپ میں ان ہے، سیمی فائنل میں جانے کے چانسز 100% نہیں ہیں، لیکن ہیں تو صحیح۔ بہرحال بات کرتے ہیں کچھ کل والے میچ کی، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے میچ میں کیا ہوا۔ دوستو آپ نے اس ورلڈ کپ میں دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے جو میچز ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں افغانستان کی ٹیم، سب کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا، انڈیا کے خلاف وہ لیٹ گئے۔ سری لنکا بالکل ہی پرفارم نہیں کر رہا انڈیا کے خلاف، لاسٹ 2 میچز میں ایک دفعہ 50 پہ آؤٹ ہو گیا، پھر 55 پہ آل آؤٹ ہو گئے۔ اور ساؤتھ افریقہ سے تو کوئی یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ اس طرح کی گیم کرے گا۔ ہوا کیا؟ اب اس بات پہ غور کرنے کی باری آ گئی ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ کیا یہ واقعی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے، جیسے کہ مکی آرتھر نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ بی سی سی آئی کا ٹورنامنٹ لگتا ہے، اور لگتا بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ بی سی سی آئی کو بورڈ فار کنٹرول آف کرکٹ ان انڈیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو تو یہ بالکل آئی سی سی کے ایکویولنٹ بنا دیا گیا ہے۔ آپ بھئی آپ کا بورڈ امیر ہے، پیسے ہیں، تو آپ سب کچھ اپنی مرضی سے کریں گے۔ آپ نے دنیا کی دوسری بڑی سپورٹ کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا جو ہے وہ جب انڈیا کی ٹیم بالنگ پہ آتی ہے تو وہ کوئی الگ سے بال لے کے آ جاتے ہیں، وہی کوکو برا والا وائٹ بال استعمال ہو رہا ہے، ساری ٹیمز وہی یوز کر رہی ہیں۔ مسئلہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ انڈیا اپنی پہلی باری کھیل لیتا ہے، بیٹنگ کر لیتے ہیں، پچ میں جو کچھ مسئلہ ہوتا ہے ہوتا بھی ہے، تھوڑا بہت ٹرن ہوتا بھی ہے، تو اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی بیٹنگ بہت سٹرانگ ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ اور پھر کوئی پرفارم کرے نہ کرے، کوہلی صاحب آ کے سنچری لگا دیتے ہیں، یا شرما اوپر سے تیز کھیل جاتا ہے تو ان کا سکور تو ہو جاتا ہے۔ اب سیکنڈ اننگز میں جب پچ کی اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت انڈیا کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہاں پہ جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے انڈین ٹیم کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل لیول کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یا یہ انڈیا سب کو اپنے گھر میں بلا کے ان کو بےعزت کر رہا ہے؟ یار گیم کھیلو، آپ اتنے بڑے آپ کے پاس پلیئر ہیں، آپ سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ بھائی ٹھیک ہے، چلو سری لنکا کی ٹیم ابھی کمزور ہے، افغانستان بھی مانتے ہیں چلو اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ابھی انڈیا کے مقابلے میں ابھی تک وہ بہت پیچھے ہیں۔ لیکن یار ساؤتھ افریقہ تو ایٹ پار تھی انڈیا کے ساتھ، دوسرے نمبر پہ ہے پوائنٹس ٹیبل میں، اور اگر رن ریٹ، نیٹ رن ریٹ کو دیکھا جائے تو وہ انڈیا سے اوپر ہیں۔
اور ایسی صورتحال میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم جو کہ سب سے اچھا پرفارم کرتی آ رہی ہے وہ 83 پہ آل آؤٹ ہو جائے، جبکہ ٹارگٹ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، جیسے پاکستان کو 402 رنز کا ٹارگٹ لگ گیا، 326 تو کوائٹ چیزبل ٹارگٹ تھا، اور پچ بھی اگر ایسی ہوتی، ٹھیک ہے، اگر پھر پہلی اننگ میں بھی ایسی ہوتی، انڈیا بھی 326 رنز نہ بناتا، انڈیا بھی 200-250 رنز بناتا، پھر تو ہم مانتے کہ بھائی پچ مشکل تھی، ساری باتیں. یا تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ساؤتھ افریقہ کے پاس بڑے پلیئر نہیں ہیں، بڑے بیٹسمین نہیں ہیں. بھائی 6-7 نمبر تک تو ان کی بیٹنگ ہے، جانسن تک ان کے جو پلیئرز ہیں وہ بیٹنگ کرتے ہیں. تو بھائی یہ کچھ دیکھنا پڑے گا، یہ کچھ نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے. اور یہ بات پکی ہے، اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور فخر زمان کی فارم یہی رہی تو پھر انڈیا والوں دیکھ لینا، تم پچ کے ساتھ جو کچھ بھی کرو گے وہ بندہ نہیں چھوڑے گا تم لوگوں کو، وہ مارے گا اور بہت مارے گا. انڈیا کے فائنل جیتنے اور اس ٹورنامنٹ میں چیمپئن بننے کے چانسز کے درمیان صرف ایک ہی چیز اب رکاوٹ ہے، اور وہ ہے فخر زمان. اگر اس بندے کا بیٹ چلتا رہا، تم پچ کے ساتھ جو بھی کر دو، اس بندے نے تم لوگوں کو نہیں چھوڑنا. تو بھائی ڈرو اس وقت سے جب قدرت کا نظام ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے، جس کا تم لوگ مذاق اڑاتے تھے. اور یہ قدرت کا نظام اگر اب اسی طرح جاری رہا نا تو تم لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.